السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بابر سلیم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، اور اس دفعہ میں امید کے بجائے دعا کرتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی غریب اگر کہیں رہ رہا ہے، کیونکہ یہ تو امیروں کا ملک ہے، وہ خیریت سے ہو، خوش ہو۔ ہمارے ساتھ جو زیادتی، جو ظلم بطور پاکستانی عوام جو ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے، اس کے براہ راست ذمہ دار آپ اور میں خود ہیں۔ اپنے حق میں آواز ہم سے اٹھائی نہیں جاتی، حکمرانوں کے خلاف باہر ہم سے نکلا نہیں جاتا، اپنا احتجاج ہمیں ریکارڈ کروانا نہیں آتا، جس کا نتیجہ ہے کہ اب پاکستان میں پاکستانیوں کو پیٹرول 331 روپے لیٹر ملے گا۔ پیسے میں نہیں بتا رہا، پیسے کو بہت زیادہ نہیں بڑھایا انہوں نے، روپے بہت بڑھا دیے۔ 26 روپے 2 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں۔ بنیادی ضرورت ہے اس وقت ہر شخص کی پیٹرول۔ موٹر سائیکل پر گھومنے والا وہ آدمی جس کا بجٹ روزانہ کا 100 روپے کا پیٹرول ہوتا تھا، 326 روپے کے اعتبار سے اس کی بائک کی جو ٹنکی ہے وہ اب پیٹرول صرف سونگھے گی۔ اور اس تمام صورتحال میں آپ اور میں خاموش بیٹھے ہیں۔ ویسے حکومت کا جو طریقہ واردات ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ اصل میں ہمیں کفایت شعاری سکھائی جا رہی ہے۔ یقینی طور پہ ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی پیدل چلو، صحت بنے گی، مختلف امراض سے محفوظ رہو گے، پولیوشن ختم ہوگا، دھواں نہیں ہوگا، جس کے نتیجے میں ماحول پر مثبت اثرات ہوں گے، اور اس سب سے ہم سب کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو بھائی وہ موٹر سائیکل پر آ جائے، اسے ضرورت نہیں ہے اب گاڑی رکھنے کی، سڑکوں پر ٹریفک کم ہو جائے گا۔ ٹریفک جام کی سچویشن جو خاص طور پہ کراچی میں ہوتی ہیں یا پاکستان کے بڑے شہروں میں، لاہور میں ہوتی ہیں، اسلام آباد میں ہو جاتی ہیں، ٹریفک جامز نہیں ہوں گے کیونکہ لوگ موٹر سائیکل پہ ہوں گے، اور جس کے بعد موٹر سائیکل ہے وہ پیدل ہو جائے۔ سائیکل کا بھی میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ کچھ دنوں پہلے میں کراچی میں اپنے بچوں کے لیے سائیکل کی قیمتیں پوچھنے گیا، علمان الحفیظ مجھ جیسا آدمی افورڈ نہیں کر سکتا اپنے بچوں کے لیے سائیکل۔ اب 50,000 سے تو شروع ہو رہی ہیں قیمتیں ڈھنگ کی سائیکلوں کی، تو اس کے بعد وہ 1,00,000 اور 1.5 لاکھ روپے کی ایک سائیکل ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے غریب آدمی کے اوپر۔ ابھی صرف پیٹرول بڑھا ہے، آپ کو کل پرسوں سے پبلک ٹرانسپورٹ کی جو کرائے ہیں اس میں اضافہ نظر آئے گا۔ وہ آدمی جو بیچارہ موٹر سائیکل ہے ہی نہیں اس کے پاس گاڑی ہے ہی نہیں، سائیکل ہے ہی نہیں، اس نے بس میں سفر کرنا ہے، اس کے بس کا کرایہ بڑھ گیا۔ یہ دیہڑی دار طبقہ پہلے مر رہا ہے اس ملک میں، ان کے پاس روزانہ کی دہاڑی نہیں ہے، لوگ فاقے کر رہے ہیں، سفید پوش طبقہ پس چکا ہے، غریب تر ہو چکا ہے۔ یہ سب باتیں روز صبح دوپہر شام کوئی ٹی وی اینکر کر رہا ہوتا ہے، کوئی مجھ جیسا ویلاگر آپ سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن خدا کے واسطے اس بات کو سمجھیں کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہم بطور پاکستانی کس چیز پہ ٹیکس نہیں دے رہے؟ ہمارے بجلی کے بلوں میں ٹیکسز ہیں، ہم ایک صابن کی ٹکیا خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس دیتے ہیں، ہم پیٹرول خریدتے ہیں اس پہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں۔ مطلب ہم نے زندگی کی کوئی چیز خریدنی ہے تو اس پہ ٹیکس دینا ہی دینا ہے، اور ان ٹیکسز کے بدلے ہم کو کیا مل رہا ہے؟ صرف اور صرف جھوٹے وعدے، جھوٹی تسلیاں۔ ملک کی اشرافیہ جو کروڑ پتی ہے وہ اب ارب پتی ہونے جا رہا ہے، اور بیچارہ غریب جو ہے وہ میرے خیال سے تو اب اس پاکستان میں زمین جو پاکستان کی حدود ہیں اس سرزمین سے غریب ختم ہو جائے گا۔ یہ وقت ہے خدا کے واسطے بس سوشل میڈیا کو استعمال کیجئے، مختلف میڈیمز ہیں، ٹویٹر پہ اپنی آواز بلند کریں۔ آپ نہیں کرتے نا ویلاگنگ، یار اپنا یوٹیوب چینل بنا لیں، خدا کے واسطے آواز اٹھائیں، فیس بک پہ بات کریں، اس حکومت کو غیرت دلائیں۔ ہے تو نگراں حکومت، لیکن بہرحال ہم کسی اور کے پاس اس وقت جا بھی نہیں سکتے۔ جو قرضے لے کے کھا گئے سیاستدان، اس کا خمیازہ آپ اور میرے بچے بھگتیں گے۔ کیوں؟ ہم تو پس گئے ہیں، ہم تو تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہیں۔ یہ اشرافیہ ملک سے نکل جاتی ہے، یہ بڑے سیاستدان ملک سے نکل جاتے ہیں۔ ایون مطلب کوئی بھی بڑی شخصیت، جو بڑی اس سینس میں جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، ورنہ اللہ کے ہاں تو بڑا وہ ہے جس کا تقویٰ زیادہ ہے۔ جس شخص کے پاس پیسہ ہو، اختیارات ہوں، وہ شخص اس ملک سے اگلے لمحے میں نکل جاتا ہے جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں۔ ہر کچھ عرصے کے بعد ہم یہ سنتے ہیں جی آپریشن شروع ہو گیا، جی نیب نے گرفتاریاں کرنی ہیں، جی اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی۔
آج تک وہی چہرے گھوم گھوم کر سامنے حکومت میں آتے ہیں جن کے خلاف تحقیقات ہوتی ہیں، جن کے خلاف کیسز بنتے ہیں، اور اس کے بعد صورتحال جون کی تو رہتی ہے۔ گندم اس ملک میں نہیں ہے، چینی اس ملک میں نہیں ہے، پیٹرول اس ملک میں مہنگا ہو چکا ہے، عوام اس ملک کی پس رہی ہے۔ 90 دن بعد الیکشن ہونے ہیں، کم از کم ووٹ کی پرچی کا استعمال کر لیجیے گا صحیح سے۔ میرے پاس اصل میں الفاظ نہیں ہے اس وقت۔ نوٹیفیکیشن پڑھیں آپ پیٹرول کی قیمتوں کا، ڈیزل کی قیمت دیکھیں آپ یار، پیٹرول کی قیمت دیکھیے آپ۔ اشرافیہ کے لیے مسئلہ نہیں ہے، فری پیٹرول مل رہا ہے ان لوگوں کو۔ پاکستان میں سب سے پہلی کیمپین سٹارٹ ہونی چاہیے کہ سرکاری ملازم دراصل عوام کا خادم ہے، یہ عوام کے اوپر بادشاہ سلامت بن کر نہیں بیٹھ سکتا، اس کا پیٹرول فری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی اسی طرح پیٹرول اپنی جیب سے اپنی گاڑی میں ڈلوائے یا موٹر سائیکل میں، جیسے میں ڈلواتا ہوں، جیسے پاکستان کا ہر عام آدمی ڈلواتا ہے۔ سب سے پہلی کیمپین یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان میں حکومت کرنے والے تمام افراد، چاہے اس میں آپ کی بیوروکریسی ہو، چاہے اس میں کوئی اور ادارہ شامل ہو، ہر ادارہ جو پاکستان کا ہے، پاکستان کی حکومت کے ماتحت ہے، اس کی مراد بند کی جائیں، اس کو دیے جانے والے گھر مفت کے بند کیے جائیں، ان کی بجلیاں مفت کی بند کی جائیں، ان کو دیے گئے ملازمین ان سے واپس لیے جائیں۔ کیوں ایک عام پاکستانی رلتا رہے اور یہ اشرافیہ جو ہے اور حکمران طبقہ جو ہے اور بیوروکریسی جو ہے پاکستان کی، وہ جو ہے وہ عیاشیوں میں اپنی زندگی گزارے؟ آپ کے اور میرے بچوں کا کیا قصور ہے؟ اپنے لیے آواز اٹھانی پڑے گی ہمیں۔ میں پھر آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، آواز اٹھائیں اپنے لیے، اس حکومت کو مجبور کریں کہ وہ کم از کم کٹوتیاں تو کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کیا، جس ایوان میں یہ بیٹھتے ہیں، جس کے تقدس کی بات کرتے ہیں، جہاں پہنچ کر عوام کے حق عوام کو حقوق فراہم کرنے کی بات کرتے ہیں، اس ایوان کو دیکھا کبھی آپ نے؟ پاکستان کی نیشنل اسمبلی دیکھی ہے آپ نے؟ کتنی لاگت آئی ہے اس عمارت کو بننے کی؟ کیوں؟ تاکہ یہ موٹی موٹی کرسیوں پر موٹے موٹے پیٹ لے کر سکون کے ساتھ بیٹھے اور ان موٹے موٹے پیٹوں میں ان کے جو ہے عیاشیوں کا پیسہ جاتا رہے۔ عوام پاکستان سوکھ کر کانٹا ہو جائے، مر جائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زندگی ایسے آسان نہیں ہوگی جب تک زندگی کو آسان بنانے کے لیے زندگی جینے والا خود محنت نہیں کرے گا۔ آپ کو اور مجھے اپنے حق میں آواز اٹھانی پڑے گی، ورنہ یہ پیٹرول کی قیمت رکنے والی نہیں ہے۔ اشیاء خوردنوش ایسا نہیں ہے کہ آپ کی دسترس میں آ جائیں گے بیٹھے بیٹھے۔ یہ بجلی کے بل خود بخود کم نہیں ہو جائیں گے۔ کیوں اداروں کو مفت بجلی فراہم کی جا رہی ہے؟ ہمارے ٹیکسوں سے پل رہے ہیں سب یار، ہم ٹیکس دے دے کے مر جا رہے ہیں، یہ ان ٹیکسوں پہ عیاشیاں کیے جا رہے ہیں۔ فار گاڈ سیک، اللہ کا واسطہ ہے آپ لوگوں کو، اللہ نہیں بدلے گا قسمت اس قوم کی جو اپنی قسمت خود بدلنا نہ چاہتی ہو۔ آپ کو اور مجھے بات کرنی پڑے گی، اٹھنا پڑے گا، ورنہ پھر پستے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔